پہلے دعا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاۃ والسلام علیک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللهم طهر قلبي عن غير نور نور معرفتك اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من رياء لسان من قذف خیر غفین تعلم وما فی الصدور۔ اے اللہ ہم اس آنے کو قبول فرما، اے اللہ ہم کو دین کے لیے اللہ دین کا داعی شہدائی بنا دیجیے، اے اللہ ہم کو اے اللہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ دین کا کام کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ اس اللہ ٹھنڈے میں جو آئے ہیں اللہ، اے اللہ تو اپنے کرم سے تو بلایا ہے اللہ ہمارا ہے اللہ، ہم نہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے اللہ، تیرے حکم سے اللہ تیرے اے اللہ قدرت سے آئے مولا، تو ہم سے راضی ہو جائیے مولا۔ اے اللہ سچ بات کہتا ہوں اللہ میں کہیں کہ جوتی اٹھانے کے لائق نہیں، صرف اللہ تیرے بڑوں کا حکم میں بیٹھ جاتا ہوں اللہ، میرے دل میں کچھ نہیں ہے اللہ، آپ اپنی طرف سے القا کر دیجئے، دل میں بات ڈال دیجئے، آپ نے اعلان کر دیجئے اللہ، آپ ہمیں سے زبان سے بلا دیجئے اللہ، بڑوں کے حکم سے بیٹھ جاتا ہوں اللہ، میرے علم میں اللہ جو بھی ہے اللہ آپ اپنے کرم سے کھلا دیجئے، جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا کرم، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک نعمت دیتا ہے، اس کو پھر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ اس پھر نعمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس لیے بڑے کہتے ہیں کہ آدمی ایک نوجوان جا کر ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت میرا نماز جو ہے اللہ کا قبول ہے کہ نہ قبول ہے؟ بزرگ نے بتایا تو جوہر کا نماز پڑھا تھا؟ بولے ہاں پڑھا تھا۔ صبح کا نماز پڑھا تھا؟ کہاں پڑھا تھا؟ 5 وقت پوچھے کہ صبح پڑھا تھا؟ ہاں پڑھا تھا۔ جوہر پڑھا تھا؟ عصر پڑھا تھا؟ مغرب پڑھا تھا؟ عشاء پڑھا تھا؟ پڑھے کہ اللہ الحمدللہ۔ بزرگ نے بتایا کہ جو مرید کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ تیرا نماز قبول کر لی ہے۔ بولے حضرت اس کو دلیل دو۔ جانتے تو عام آدمی رہیں گے تو سمجھا تو سمجھ جائیں گے، مولوی رہیں گے تو سمجھانا بہت مشکل، وہ دلیل ہو جائیں گے، اس لیے کوئی علم والا بچہ تھا، بولے حضرت دلیل دو۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس کا دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کس کو قبول کرتا ہے پھر اللہ اس کو توفیق دیتا ہے۔ جو چیز ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کا قبول کیا ہے تو پھر دوسرے کے توفیق دیتا ہے، اللہ کوئی چیز کو قبول نہیں کرتا اس کی توفیق نہیں دیتا، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے کریم ہے، یاد رکھے رہو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے کریم ہے، اس لیے دیکھیے کوئی کافر بھی اللہ سے مانگتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، اللہ پاک کسی کو دیکھتے نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کو مکھی کے پر کے برابر بھی دیکھتے نہیں اتنا بھی، لیکن اللہ کا ضابطہ کرے ہوئے ہیں، شریعت کا ضابطہ کرے ہوئے ہیں، اس میں چلو، اللہ قرآن اور حدیث کو بتائے ہیں، شریعت کو بتائے ہیں، اسی میں دائرے میں چلو۔ یہ جو دنیا جو ہمارا بن کے آیا ہے، یہ جو دنیا ہے ہمارے امتحان کا گھڑی ہے، ہم کو یہاں پر ایگزام دینا ہے، یہ نہ سوچو۔ اس لیے بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو اتنا تکلیف کیوں ہے؟ اس لیے دیکھیے مسلمان کے لیے یہاں پر جو ہے قید خانہ ہے، اس کے بعد جانے کے بعد وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر آرام ہی آرام ہے۔ اس لیے ہاں جو تکلیف اٹھاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں جاڑا لگتا ہے، صبح مسجد کو نہیں جا سکتے کہ نماز پڑھ اٹھتے ہیں، ایک جو تکلیف ہے ایک دن نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کو لے کے جائے گا انشاءاللہ، اسی کے برکت سے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کو جائیں گے۔ یاد رکھو وہاں علی اکبر صاحب بتاتے تھے، بولتے تھے تو نماز پڑھتا ہے؟ میں کہا ہاں میں نماز پڑھتا ہوں۔ بولتے کہ تو سوچتا ہے کہ نماز سے تو جنت کو چلا جائے گا؟ میں چپ ہو گیا، میرا دماغ میں بات نہیں تھا کہ نہیں کوئی بھی آدمی نمازی ہو وہ سوچے نہیں کہ میں نماز پڑھ کے جنت کو چلا جاؤں گا، کیسے نہیں جاؤ گے؟ کب اللہ کا فضل ہو جائے، کتنا بڑا بھی عبادت گزار ہو جائے، کتنا بڑا اللہ والا بن جائے، جو بھی بن جائے، لیکن کب تک اللہ کا فضل و کرم نہ ہو تو وہ جنت کو جا نہیں سکتا۔ یہ بات ہے، ہم کو ایک ڈیوٹی دیا گیا ہے، نماز جو ہے ایک ڈیوٹی ہے، ہم کو یہ فرض ادا کرنا ہے، نہ کرو گے تو اس کو سزا پانا پڑے گا۔ اسی طریقے کا جو ہے ٹریفک میں جو جاتے ہیں کہ ابھی سعودی گورنمنٹ جو ہے ایک جب رول جو ہے وہ چینج کرو گے، رول کو جب چینج کرو گے فوراً فائن ہو جاتا ہے، فوراً تم کو سزا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھے لو سب سے زیادہ جو وہاں پر ٹائٹ سعودی گورنمنٹ رہتا ہے، اس لیے کہ وہاں کا لیکن
اللہ کا فضل ہے، سعودی والے پولیس جو ہے نا ان کے پاس بندوق نہیں رہتا ہے، وہ مسواک ان کا بندوق ہے، پاکٹ میں مسواک رہتے ہیں. یاد رکھے تو ہم جو سمجھتے ہیں ان کم درجے والے پولیس ہے، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، لیکن ان کا نماز ایک وقت کا بھی کوئی ان کا چھوٹتا نہیں وہاں پر. پولیس والے میں جو بھی رہے نماز کے ٹائم ان کے کیا ہوتے ہیں، وہ کھانے کا جگتے رہتے ہیں سب کو. اس لیے اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی کسی کا دل کا بات کو جانتا ہے، امام نماز پڑھاتے ہیں کوئی حملہ کر دے گا، کوئی آدمی نماز پڑھتے حملہ کر دے گا، پولیس والے ڈھونڈتے رہتے ہیں. کیسا سلام پھیرتے ہیں کہ ایک رکعت تھوڑا رہتا ہے فوراً ان کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی جماعت میں. تب تک ہم احتیاط میں بیٹھے، لاسٹ میں سلام پھیرنے سے پہلے کب جماعت میں ہو گئے، تم نے جماعت میں گئے نا، ادھر ڈیوٹی تھا، وہ کیسے سلام پھیرنے سے پہلے وہ جماعت میں اللہ اکبر کر دیتے ہیں، ادھر اس کو ادا کر دیتے ہیں، جماعت میں شامل ہو گئے. یاد رکھے لوگ اللہ تعالیٰ بہت بڑا نظام جو چلائے ہیں، بہت بڑا نظام چلائے ہیں. اس لیے کہ ہم ہندوستان میں کبھی دیکھتے ہیں ایسا ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، وہاں جا کے دیکھو دنیا کا کوئی ایسا جگہ نہیں ہے، دنیا کے کونے کونے سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو وہاں لے کے آتے ہیں حرم میں. دنیا کے کوئی کونے کونے کا بھی آدمی ایسا دیش نہیں ہے کہ اس کے نام مسلمان نہ ہو، وہ آتا ہے اس جگہ میں. اس لیے اللہ تعالیٰ جو نظام بنائے ہیں اور اس کو جو ہے بہت طریقے سے اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہوتا ہے. بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا نظام ہوتا ہے آدمی بحث سے. ایک حاجی صاحب تھے، گم گئے تھے راستے میں، بولتے تھے کہ گم گئے تھے راستے میں جاتے ہیں کوئی کچھ نہیں، ایک آدمی آیا اور راستہ بتایا، کھانے پینے دے تھوڑے دور جانا کیا ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں جناتوں سے بھی کام لیتے ہیں، نیک جنات بھی خدمت کرتے ہیں وہاں پر. یہ نہیں کہ خالی ہم انسان خدمت کرتے ہیں، نیک جنات کے لیے دعا کرنا چاہیے. ہم کو خالی آدمی کبھی دعا کرے تو کہے اللہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے تو نیک جناتوں کے لیے بھی دعا کرے. اس لیے کہ مسلمانوں کو بھی نیک جنات بہت خدمت کرتے ہیں. اسے ایک آدمی ہوا تھا، بولے کہ کھانا کھا لیے، خادم تھے اٹھانے لگے، بولے کہ تم کو کھانا جو اٹھاتے ہو اس کا تم کو پتا ہے کیسا اٹھانا، دسترخوان اٹھانا؟ بولے نہیں حضرت کیسا پتا ہے؟ بولے کہ میرے جو دسترخوان میں جو سب الگ الگ سامان رہتا ہے، چھوٹا چھوٹا جو رہتا ہے تو گھر والے کھا لیتے ہیں، آج جو چھوٹا سامان رہتا ہے میں جانور کو دیتا ہوں کھانے کے لیے میرے ہیں، اور جو ٹکی ٹکی سامان جو رہتا ہے میں جا کے چونٹی کو دیتا ہوں. وہ کھانے کو برباد نہیں کرتے تھے. لیکن آج دیکھیے حالت یہ ہے، آج سعودی میں جا کے دیکھیے کھانے کا بربادی، آج بتاتے ہیں بڑے اللہ والے، آج وہی بربادی کرنے کے لیے کھانا کہیں پھینکا جاتا ہے وہاں پر. اسی لیے آج ان کو پریشانی آئے. اس لیے اپنا جو چیز ہے اہتمام، اس کو قدر کریں. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کب قدر کریں گے اس کو. ہم دیکھیے تھوڑا کھاتے ہیں، جب ہوٹل میں کھائیں جب پھینک دیے، آج گھر میں دیکھیے سب کھاتے ہیں پھینک دیتے ہیں، بہت برباد کرتے ہیں. اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. لیکن آپ لوگ جو ہے جلدی آیا کریں، اس لیے کہ جاڑے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ جاڑے کا دن ہے تو جلدی آ کے کریں گے نا، اس لیے جلدی آ جائیں. انشاءاللہ جلدی بھی ختم ہو جائے، 10 بجے تک ہم کو ختم کر دیں، اس سے بھی جلدی ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دین میں بات کریں گے. ہاں ایک واقعہ لاسٹ سناؤں گا. بہت یہ واقعہ ہے کہ مدینہ پاک میں ایک باقاعدہ وہاں پر اس میں باقاعدہ وہاں پر نیوز پیپر میں یہ بھی نکلا تھا، علماء بھی لکھے ہوں کہ ایک خبر. اس لیے بڑے اللہ والے بتاتے ہیں کسی کا جو ہے نقل نہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کا نقل نہ کیا کرو. یاد رکھے لو کہ بہت چھوٹا داڑھی چھوڑنا جو ہے یہ خالی سنت نہیں ہے، یہ واجب بھی ہے. اس لیے تمام جو اماموں کا اس کو جو ہے داڑھی کو رکھنا جو ہے واجب سب ہے، کوئی یہ نہیں ہے. داڑھی کا جو معاملہ ہے بتاتے ہیں بہت قبر کو ایسا کھودا گیا ضرورت کے مطابق، جس کا داڑھی نہ تھا تو کیسا، جس کا داڑھی نہ تھا اس کو کیا ہوا، کب قبر کھودا گیا اس کا چہرہ گھما ہوا تھا کیڑے سے، اور ڈرنے کا مقام ہے. اس لیے داڑھی جو ہے ایک مس رہنا سنت ہے، ایک مس. تو اس ہاتھ میں ماریں گے، یہ نہیں بھنڈاری کا نہیں، یہ طرف بھی ماریں گے ادھر ہی ماریں، کب کسی کو کاٹنا ہے طرف بھی کر کے، پھر اس کا طرف بھی کر کے، یہ سب تینوں طرف سے سائز کرے کاٹیں داڑھی کاٹنے. یہ لیکن آدمی کیا کرتے ہیں داڑھی چھوڑ دی فیس کٹنگ لیکن کاٹ دیتے ہیں، وہ بات نہیں. داڑھی کا ایک مس رکھنا وہی سنت ہے. لیکن کسی مجبوری ہے وہ الگ چیز ہے، ڈیوٹی کے معاملہ یہ ہے اس کے لیے الگ ہے. لیکن کس کا کوئی مجبوری نہیں، اپنے مالک ہے تو اپنا خود چھوڑنا چاہیے. اپنا مالک ہے تب گھر میں. ایک جگہ کیا ہوا، اس لیے کہتے ہیں کہ
मन रब्बु का, जो अल्लाह से सवाल करते हैं कब मन दीन ए नबी जो कौन है, तब चेहरा को फिरा दिया जाता है। कहते हैं तेरा असल चेहरा देखने लायक नहीं थे, तो उतर चेहरा कर, चेहरा में घुमा दिया। ये बहुत डरने वाला। एक बार ऐसी एक आदमी बच्चा था, मदीने पे जन्म लिया, मुसलमान था, लेकिन उसका हरकत ऐसा हरकत था, काफिरों का हरकत था। लेकिन उसका गफलत ऐसा था, काफिरों का काम करता था, हर चीज ऐसा करता था, लेकिन कलमा पड़ा हुआ था। लेकिन क्या हो गया, थोड़ा दिन के बाद उसका इंतकाल हो जाता है, नौजवान का। उसको जन्नतुल बकी में दफन करते हैं। एक किताब में लिखे हुए हैं, उलमा लिखे हैं ये वाकया। कब जन्नतुल बकी में दफन कर देते हैं, बताते हैं जिसको जन्नतुल बकी में दफन होता है वो जन्नती होता है। इसलिए कि अल्लाह बताते हैं कि जिसका मट्टी जहां से उठाकर पैदा किया जाए, उस मट्टी को अल्लाह ताला वही लौटाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने का मट्टी था, इसीलिए मदीने से उठाए थे अल्लाह ताला, वही तो मदीने में। इसलिए जन्नतुल बकी से जो बने रहेंगे, जो पैदा हुए रहेंगे, अल्लाह ताला वही को दफन करेंगे। वो उसको दफन करके आगे, लेकिन उसके वो जो है, कोई जो दफन करने वाले कोई अच्छे बहुत बड़े ऑफिसर वहां के जो सऊदी के, उनका कोई सामान जो था दफन, वो भी उनके रिश्तेदार था बच्चा, वो उनका सामान पॉकेट में था, बहुत मैंने कीमती सामान और इसका डॉक्यूमेंट का सामान कि कोई चीज था, वो दफन करते करते वहीं गिर गया। कब देखे वहां पर गवर्नमेंट को जो ये दिए कि हमारा सामान उसमें लगता है गिर गया है, खोलने का इजाजत थी, वहां पर जो हुकूमत को जाकर कहकर वो कब्र खोला गया। कब्र कब जाकर खोला गया, जाकर देखते हैं वो सामान खोजे, कब वो चेहरा खोल के देखते हैं वो लड़का नहीं है, वो लड़की होगी। घबरा के देखते हैं लड़की तो ये अभी दफन किए हैं, वो लड़का नहीं, और खूबसूरत लड़की, और यहाँ की लड़की, फॉरेन की लड़की। फौरन फोटो वहां से उठाए, सब ये अखबार में उतारे, सब किए ना वहां पर। करने के बाद फौरन चेहरे को देखते हैं, एक जो है यहूद, एक जो है नसरानी, माने जो ईसाई, वो दूसरे जगह फौरन का। वो कहते तो ये मेरी बेटी है, तुमने फोटो क्या उतार के ये करते हो। कब हुआ, वो बोले कि उसी वक्त उसकी लड़की का इंतकाल हुआ था। कहां पर? ईसाई के वहां पर, वहां इंतकाल हुआ था। एक नौजवान का यहाँ इंतकाल हुआ था। लेकिन कब उसको पूछा गया, उसकी बेटी को कब पूछा गया तेरी बेटी क्या क्या करती थी, वो बोलती थी सब हमेशा इस्लाम का तारीफ करती थी। क्या? अल्लाह का तारीफ करती थी कि नहीं इस्लाम अच्छा चीज है, इस्लाम है। लेकिन अल्लाह जाने क्या करे, कब कलमा पढ़ ली रहेगी तो मैं जानता नहीं, कलमा पढ़ ली मैं जानता नहीं, लेकिन वो इस्लाम का तारीफ करती थी। अल्लाह पाक का देखो कितना ये आखिरत का बात है, कोई झूठ बात नहीं, नहीं कुछ नहीं। बाप का तो उस वहां पर अखबार में निकला था, माँ हजरत माँ पीर जुल्फकार साहब, इतने बड़े बुजुर्ग, वो बताते हैं पढ़ के इसमें बताते हैं कि वो अल्लाह ताला का उसको वहां जब खोद के देखा गया, ये नौजवान हुआ है। उसका तो बक्से में पैक करते ना, ये तो कब ये नहीं, उनका बक्से में पैक कर, कब देखेंगे ये नौजवान वहां है। इसलिए अल्लाह ताला चाहे नहीं कि मेरे जन्नतुल बकी में कोई काफिर होके रहे, लेकिन ईमान याद रखे लो, ईमान से कब हम तो जन्म ले लिए, ईमान में जन्म में कोई गारंटी नहीं हम ईमान में जाएंगे। इसलिए बताते हैं सब हमेशा अपने ईमान का खात्मा भी ईमान का दुआ करते रहिए। बहुत बड़ा मामला है। देखिए अल्लाह ताला किसे चेंज कर देते हैं, ये कोई झूठ बात नहीं है, पर ये है अल्लाह ताला बहुत बड़े करीम है, इसलिए हमको डरना चाहिए। इसलिए हमको हमेशा बताते हैं मिसवाक का सुनना जरूरी है। मिसवाक कब करते रहेंगे ना, खात्मा भी ईमान होगा। छोटा सुन्नत खात्मा, इसलिए हम मिसवाक छोड़ दिए। आज मिसवाक भी खराब मिलता है। जो भी करके मिसवाक ले लिया करे, पॉकेट में रखा करे, एक बार भी दिन में करें, इतना नहीं होता, एक बार भी सुन्नत अदा हो जाए। पॉकेट में तो छोटा मिसवाक रखेंगे, मैं तो जैतून का मिसवाक आता है अभी, उसको रखेंगे खराब नहीं होगा। मिसवाक एक बार भी करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह खात्मा भी ईमान देगा। सुन्नत जो है ना बहुत बड़ा चीज है, ये छोटा मोटा चीज नहीं है। दुआ करेंगे इंशाल्लाह, इसलिए जल्दी खत्म करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह थोड़ा देर जिक्र करके इंशाल्लाह आगे अगले जो इसमें आइंदा जो है जल्द आए। नमाज तो यहाँ पर 8 बजे हो गया है, 8:30 बजे शुरू कर देंगे। इसलिए बहुत चीज कहने का रहता है, कह नहीं सकते वो कैसे, आदमी कंप्लेन करते हैं ये हो जाता है करके।
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم الله 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 لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم اللہ جل جلالہ والاکرام اللہ 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 لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا دیر آنکھ بند کر دیجیے، دل کو دیکھیے کہ اللہ کا رحمت آ رہا ہے اور دل میں سما رہا ہے اور دل اللہ 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 بول رہا ہے. احساس کیے کہ ہم کو وہ نوجوان کو کیسا قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا، کب ہم کو بھی قبرستان میں دفن کر دی جائے اور ہمارا حال ہم بھی ایمان میں رہیں یا اللہ. اس لیے دیکھیے اب ہم کو ہر چیز مسلمان کا کرنا ہے، کپڑا بھی ایمان والے کا پہننا ہے، سنت و شریعت کو پہننا ہے، اپنے لباس کو بھی، اپنے چہرے کو بھی، ہر چیز اپنے سنت و شریعت میں کرنا ہے. جو غیروں کا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اسی کھڑا کرے گا. ہم کو بھی کبھی ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم کو بھی ایک مراقبہ کرے جاتا ہے احساس کے لیے کہ ہم کو نہ کرے کہ وہ نوجوانوں کو کیسا قبرستان سے لے کے وہ عیسائی کے قبرستان میں ڈال دیے تھے، ہم کو نہ ایسا ہو، ہم کو نہ فرشتے لے کے ادھر سے ادھر کر دے. اس لیے ایک بات سوچا جائے، ہم کتنے بڑے ہیں، پاپی ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں پیتے ہیں، اللہ کا سب کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نافرمانی میں لگے ہیں. یاد رکھے رہو، کتنا بڑے بھی ظالم ہو جاؤ، کتنے بڑا بھی پاپی ہو جاؤ، لیکن میرا اللہ سب سے بڑا ہے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے. وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے معاف کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یاد رکھو، سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیجئے، سچے دل سے اللہ سے مانگ لیجئے. اللہ تعالیٰ سب گناہ کو معاف کرنے والا ہے. دنیا میں کوئی اتنا بڑا گنہگار نہ ہو، اللہ سب کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. یاد رکھیے، اللہ بہت بڑا قادر قدرت ہے. جو گناہ ہو چکا توبہ آئندہ نہیں کریں گے، سوچ لیں، ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں، دل کو اپنے طرف لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. ارادہ کریں کہ اللہ جو بھول ہو چکا ہم کو معاف کر دیجئے، دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہم سے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائیں.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام عليك سيدنا أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا وإله وإلهكم الله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا جل جلال والإكرام يا جل جلال والإكرام يا جل جلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اے اللہ بڑے نالائق ہے مولا اے اللہ ہم سے کوئی گناہ نہیں چھوٹا آپ ہی اپنا رحمت سے نہ چھوڑیے اے اللہ ہم بڑے نالائق ہیں مولا آپ کے ہمیشہ توبہ کی توفیق آپ دیتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں ارادہ کر لیتے ہیں آئندہ گناہ نہ کریں پھر بھی گناہ کر لیتے ہیں مولا اس کی وجہ ہم کمزور ہیں بے بس ہیں لاچار ہیں یا اللہ تو کب بچا دے گا یا اللہ تو کب بچا دے گا اللہ کوئی اللہ بچانے والا نہیں تیرے سوا اے اللہ اپنے آپ کو اپنے بیوی بچے کو اپنے گھر والوں کو اپنے دوستوں کو اپنے مریدین کو اپنے دو اے اللہ سب کو اللہ تیرے حوالے کرتے ہیں اے اللہ تو چاہے گا اللہ کون کا مالک ہے اے اللہ تو کہنے ارادہ کر دے ہو جائے گا مولا اے اللہ ہماری زندگی بچا لیجیے ہمارے ایمان بچا دے اے اللہ تو قبر سے اللہ دوسری جگہ نہ پھیرا اے اللہ ہم کو معاف کر دیجیے ہم نے اللہ یہودیوں نے ساری کا اے اللہ اے موبائل میں بہت چیزیں اللہ اختیار کر دیے اے اللہ انہوں نے گندا چیز سے اللہ موبائل میں چھوڑے ہم نے اس کو آنکھوں سے دیکھا ہے اے مولا تو چاہتا تو آنکھ کو پھٹا دیتا تجھے کوئی پوچھنے والے نہ رہتے اے مولا تو معاف کر دے اے اللہ تو معاف کر دیجیے اے اللہ تو نے آنکھ دیا ہے قرآن کو تلاوت کرنے کے لیے اے اللہ تو نے آنکھ کو دیا ہے خانے کعبہ کو دیکھنے کے لیے تو نے آنکھ کو دیا ہے ماں باپ کی زیارت کرنے کے لیے لیکن ہم نے اپنے آنکھوں گہروں کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کی اللہ بینائی کی اللہ ختم کر دیے اللہ نورانیت ختم کر دیا اس نے اللہ ہمارا آنکھ جو ہے اے اللہ نورانیت ختم ہو کر گناہ میں لگا ہوا ہے اے اللہ ہم اپنے آنکھوں کی اللہ تجھے پناہ مانگتے ہیں اللہ ہم سے معاف کر دیجئے ہم نے تو نے ہاتھ دیا تھا یا اللہ اچھا چیز کرنے کے لیے تو ہاتھ دیا تھا قرآن پکڑ کے دے پڑھنے کے لیے تو ہاتھ دیا تھا قرآن لکھنے کے لیے تو ہاتھ دیا تھا اچھا کھانا کھانے کے لیے تو پھر ہاتھ دیا تھا اپنے ماں باپ کو ہاتھ سے کھلانے کے لیے اپنے بیوی بچے کو ہاتھ سے کما کے کھلانے کے لیے ہم نے اپنے آپ کے ہاتھ کو یا اللہ ہمارے اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا گناہ نہ ہوا ہو سب گناہ کر دیے مولا ہم اپنے ہاتھ کو بھی تیرے حوالے کرتے اے اللہ تو نے پیر دیا تھا مسجد کو چل کے جانے کے لیے اللہ پیر دیا تھا خانے کعبہ کے تمام کرنے کے لیے تو نے پیر دیا تھا حج سے اللہ حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے اللہ تیرے دین کے جگہ میں جانے کے لیے لیکن ہم نے ہمارے پیر کی جگہ سے جا کر گناہ کیے اے اللہ معاف کر دیجیے اے اللہ قیامت کے دن ان سب گواہ کو ہم کو ہمارے اوپر مسلط نہ کر دے اس لیے ہم کو اللہ توبہ کرتے ہیں اللہ ہمارے توبے کو معاف کر دیجیے اے اللہ تو معاف کر دے اے اللہ تو معاف کرے گا تو برباد ہو جائے گی اللہ کس کو پاس جائیں گے ہاتھ پھیلانے کے لیے تجھے بھی مانگتے ہیں تجھے سے مدد مانگتے ہیں تیرا عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے دل کو کھول دیجئے اے اللہ ہمارے دل کے نور بنا دے اللہ ہمارے جسم کو نور بنا دے اے اللہ تیرا محبت کا نور ہمارے دل میں دے دیجئے اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دیجئے اے اللہ جو خوش نصیب ہے بار بار تیرے نبی کا زیارت کرتے ہیں اے اللہ تمہیں بار بار زیارت
नसीब फरमा, या अल्लाह ख्वाबों में जियारत नसीब फरमा, या अल्लाह उनके मज़ारों में जाके जियारत नसीब फरमा। ए अल्लाह तेरे हम कर दीजिए, अल्लाह तू जिसे चाहता है दीन के काम के लिए कबूल कर लेता है, लेकिन हम नालायक को बोला, तूने हमको दीन के लिए ईमान में रखा, मुसलमान ने पैदा किया, तेरी अल्लाह दीनदार बनाया, हमारे अहले हक में खड़ा किया, फिर तेरे नेक बंदों के हाथ में दाद किया। ए अल्लाह तेरा एहसान है, लेकिन तेरे एहसान करके हमने अल्लाह तेरे रात को अंधेरे में दिन के उजाले में ए अल्लाह चप्पे चप्पे में गुनाह किया है। अल्लाह तू भी अल्लाह इतना बड़ा करी है, और इतने बड़े पापी तू भी अल्लाह तू छोड़ दिया, गुनाह करते करते रहे, तूने आपको कोई सजा न दिया, लेकिन तू बड़ा करीब है। हम जानते हैं तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर मोहब्बत किया है। अल्लाह तेरे नबी का वास्ता, तेरे दोस्त का वास्ता, हमारे गुनाह को माफ कर दीजिए। हम सच बात कहते हैं अल्लाह, सब सच बात कहते हैं, आइंदा गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह तो हमको बचा ले मौला, हम बच नहीं सकते। अल्लाह शैतान और नफ्स के गुनाह में फंसे हुए हैं, हम बच नहीं सकते। अल्लाह बचपन से दाढ़ी पक गया मौला, उससे गुनाह नहीं छूटता, आप अपने करम से गुनाह से छुड़ा दीजिए। अल्लाह गुनाह से छुड़ा दीजिए। अल्लाह अल्लाह ए करीम, अल्लाह ए रहीम, आप हमारे गुनाह को माफ करके अल्लाह आपके नेक बंदों में शामिल करते, अल्लाह आपके नेक बंदों में शामिल करते, अल्लाह आपके नेक बंदों में शामिल कर दीजिए। हमसे राजी हो जाइए। अल्लाह दीन का काम जहाँ चप्पे चप्पे में चल रहा है, अल्लाह ए करीम, अल्लाह इस्तेमाल होने वाला है, जहाँ जहाँ भी होता रहे, अल्लाह तो अपने करम से आपको दीन का काम ले लीजिए। अल्लाह ए मौला, इस मजमे में जो जो आते हैं अल्लाह, जिसका जो जरूरत है अल्लाह, जिसका जो परेशानी है अल्लाह, सबको पूरा फरमा दे। जिसके घर में माँ बाप का बीमार है अल्लाह को शिफा दे दीजिए, भाई बहन बीमार है उसको शिफा दे दीजिए। अल्लाह जो रोजी के लिए परेशान है उनको रोजी अता कर, जो अल्लाह खाने पीने के लिए परेशान है अल्लाह खाना पीना अता कर। अल्लाह जो इल्म के लिए परेशान है उनको इल्म अता कर, जो गुनाह के लिए परेशान है अल्लाह उनको गुनाह से रुका दे। अल्लाह जो बच्चों के लिए परेशान है अल्लाह उनके बच्चे को नेक सालेह बना दीजिए। अल्लाह डायबिटीज से परेशान है अल्लाह उनके डायबिटीज को ठीक कर दीजिए। अल्लाह जो आंखों के दर्द के लिए अल्लाह बूढ़े बूढ़े आए हैं, अल्लाह मेरे अब्बा है, मेरे मामा है, अल्लाह मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह तमाम हो गए, अल्लाह का आंखों पैर अल्लाह दर्द को ठीक कर दीजिए। अल्लाह सही से नमाज पढ़ने वाला बना दीजिए। अल्लाह हमको आखिरत वाली जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह हमने जवानी को अल्लाह गुनाह में रखा, आज अल्लाह बुरा हो गए, तेरे तरफ झुके हैं। तूने अल्लाह 70 साल के भी काफिर को कोई कलमा पढ़ता है तो माफ कर देता है। अल्लाह हमें अल्लाह भटके हुए हैं, कोई अल्लाह सुबह से निकले शाम को आ जाए उसको भटका हुआ नहीं कहते हैं, उस तरीके हम गुनाह में फंस गए थे। हम अल्लाह भटक के हम रास्ता सही देख लिए हैं, अब तेरी तरफ को चले हुए हैं। अल्लाह तुम माफ करके हमको ले लीजिए। अल्लाह हम क्या अपना दिमाग लगाए, हमारा दिमाग तो करी कमी है। अल्लाह तो शरीयत में चला दीजिए, सुन्नत में चला दीजिए। आज अल्लाह फैसला कर, आज फैसला कर, तो हमको नेक रास्ते में चला दे, जैसा तूने नेकों को चलाया हुआ है अल्लाह, तेरे वली कराम को चलाया हुआ है, हमको उसमें शामिल कर दे। या अल्लाह कोई ना कोई अल्लाह का वली अल्लाह गुजर गया होगा, उसका जगह खाली होगा, उस जगह में हमको शामिल कर दीजिए। अल्लाह भी बात है अल्लाह तेरा गाल, अल्लाह जो अल्लाह वाले गुजरते जाते हैं तो कयामत तक अल्लाह तो एक न एक अल्लाह उसका जगह को पूरा करता रहेगा, उसमें हमको शामिल कर दीजिए। अल्लाह हमको उसमें शामिल कर दीजिए। अल्लाह भिखारी भीख मांगते, अल्लाह कोई नहीं मांगता छोड़, अल्लाह तुझे भीख मांगते, अल्लाह तो नेक बंदों में शामिल कर दीजिए। हमको तेरा अल्लाह वाला बना दीजिए, तेरा वली बना दे, तेरा कामिल बना दे, तेरा वहदानियत वाला बना दे। या अल्लाह आज तो कबूलियत का घड़ी है, तेरा दरवाजा खुला हुआ है, सब डाल दीजिए मौला, जितना तुझसे पसंद करता है सब डाल दे मौला, तुझे जैसा पसंद है सब डाल दे। अल्लाह सब लेने वाला हूँ, आज छोड़ूंगा नहीं। अल्लाह तू सबको अता कर दीजिए, सबके दिल को अल्लाह सबके दिल को खोल दीजिए। अल्लाह सबके दिल को खोल दीजिए, नूर डाल दीजिए मौला, तू नूर डाल दे मौला, तू नूर डाल दीजिए। अल्लाह सबके दिल में नूर डाल दीजिए, तेरा मोहब्बत का नूर, तेरा वहदानियत का नूर, तेरा कुर्ब का नूर अल्लाह खोल दे, तेरा रास्ता खुला हुआ है। अल्लाह सबके दिल में डाल दे मौला, भिखारी भीख मांगता है तो आज तू पूरा कर दे मौला। आज अल्लाह तेरा रहमत जोश में है, आज ही अदा कर दे अल्लाह, आज ही फैसला उतार दीजिए। अल्लाह हज का फैसला उतार दे, इस साल मेरा हज का फैसला उतार दे मौला। अल्लाह रमजान
का फैसला उतार दीजिए। इसमें जो जो मजमे में है अल्लाह सबका फैसला उतार दीजिए। तो ही कबूल करने वाला जात है। या अल्लाह शैतान से दूर कर दीजिए। जो गुनाह हो चुका है या अल्लाह हो जाए, या अल्लाह तू माफ करने से अल्लाह तू कभी नहीं हटता। या अल्लाह हमको माफी में अल्लाह माफ कर दीजिए, हमको कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह हमसे राजी हो जाइए, हमको कबूल कर लीजिए। अफियत वाली जिंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह खात्मा भी खैर नसीब फरमा। मौत के बाद या अल्लाह हमको मौत दे ईमान के हालत में, रमजान के हालत में, रोजे के हालत में, अल्लाह सजदे के हालत में, मस्जिद नबूवी में, अल्लाह हमको मस्जिद नबूवी में सजदे के हालत में, रमजान में मौत नसीब फरमा। अल्लाह जन्नतुल बकी में अल्लाह दफन अता फरमा। ए अल्लाह तू चाहने से अल्लाह कब इसको नौजवान को इधर से उधर कर देता है, इस कब्रिस्तान से जो अल्लाह जन्नतुल बकी को भी तू अल्लाह के अल्लाह ट्रांसपोर्ट कर दे सकता है। अल्लाह हमारे मांगने में कमी है, तेरे देने में कोई कमी नहीं। अल्लाह अल्लाह माफ करके हमारे दिल को खोल दीजिए। अल्लाह हमारे जुबान को खोल दीजिए, हमारे अल्लाह रूह को खोल दीजिए। अल्लाह हमारे औलादों को अल्लाह दीन का दाई शहदाई बना। अल्लाह मेरे बच्चों को अल्लाह दीन का दाई शहदाई बना, हमारे बच्चों को अल्लाह दीन का दाई शहदाई बना। अल्लाह मुफ्ती साहब को अल्लाह दीन के ये कोने कोने में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इस मजमे में, अल्लाह इस जगह में, अल्लाह इस खानका में जो जो खिदमत करते हैं अल्लाह उसके अल्लाह ने जायज को पूरा फरमा। तू खजाने गैब से अल्लाह तू जज़ाए खैर अता फरमा दीजिए। जो जिन्नात आए हुए हैं या अल्लाह सबको अल्लाह कबूल कर लीजिए। जो इंसान आए हुए हैं या अल्लाह सबको कबूल कर लीजिए। या अल्लाह इनके जिन्नातों नेक जिन्नातों को भी कबूल फरमा। या अल्लाह ए करीम अल्लाह जो औरतें आई हुई हैं, जो बयान सुन रही हैं, या अल्लाह जो दुआ में हिस्सा है, अल्लाह सबको कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे खैर के दुआ मांगे हैं उसमें अल्लाह दुआ है अल्लाह हमको भी खैर का दुआ अल्लाह सबको अल्लाह कबूल फरमा। जज़ल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा